سلام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنیں گے جن کی زندگی آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان بننے کی آگ نے تپ کر کندن بنی۔ یہ کہانی ہے جنرل صابر عزیز کی، اور ان کا سفر ایک بہت ہی بنیادی سوال کا جواب دیتا ہے: آخر پاکستان کیوں ضروری تھا؟ تو شروعات کرتے ہیں جنرل عزیز کے اپنے ایک کال سے، ایک ایسا کال جو شاید سن کر ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگے۔ وہ کہتے ہیں، اگر پاکستان نہ بنتا تو میں شاید ایک کلرک ہوتا اور تم شاید ایک چپڑاسی ہوتے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، اس ایک جملے میں ان کی پوری زندگی کا نچوڑ چھپا ہے اور پاکستان کے وجود کی وجہ بھی۔ تو اس بات کے تہے تک جانے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے سفر کرنا ہوگا، اس دور میں جب پاکستان کا وجود بس ایک خواب تھا۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ اس نسل کی کہانی ہے جس نے تاریخ کتابوں میں نہیں پڑھی بلکہ اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھی، ایک 8 سال کے بچے کی نظر سے جس نے ایک پوری قوم کو پیدا ہوتے دیکھا۔ ان کا سفر اور ان کے جیسے لاکھوں لوگوں کا سفر 1947 کی تقسیم کے اس طوفان اور تشدد سے شروع ہوا۔ اس طوفان کے آنے سے پہلے سب کچھ کتنا پرسکون تھا۔ جنرل عزیز اکثر جالندھر میں اپنے خوشگوار بچپن کو یاد کرتے تھے۔ وہ 4 بہنوں کے بعد اکلوتے لاڈلے بیٹے تھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ تاریخ ان کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ وہ سفر جو ایک نئے گھر کی امید میں شروع ہوا تھا، صرف 4 دنوں میں زندہ رہنے کی ایک خوفناک جنگ بن گیا۔ سوچیں، پہلے دن خبر آتی ہے کہ جلندھر پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا، اگلے ہی دن پڑوسیوں کے گھر قتل عام ہوتا ہے اور فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تیسرے دن وہ جان بچانے کے لیے ایک مال گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور چوتھے دن اسی ٹرین پر حملہ ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتا دن امید کو خوف میں بدل رہا تھا۔ ٹرین پر حملے کے عین بیچ ان کے والد نے اپنے خاندان سے جو الفاظ کہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ ایک کربلا ہے، شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ، جو کوئی خود کو بچا سکتا ہے بھاگے۔ ایک باپ کے لیے یہ کہنا آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور اسی ہنگامے میں چھوٹے صابر عزیز نے ٹرین سے چھلانگ لگا دی، گھٹنا زخمی ہوا، اور اس ایک ہی لمحے میں ایک 8 سال کے بچے کی پوری دنیا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ بالکل اکیلے رہ گئے۔ ان کا زندہ بچنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ان کی پوری زندگی کا دار و مدار ایک لمحے کی ہمت اور ایک سوال کے جواب پر تھا۔ ایک ریلوے کراسنگ پر ان کا سامنا ایک فوجی سے ہوا۔ فوجی نے پوچھا، تم کون ہو؟ اور اس 8 سال کے بچے نے جواب دیا، میں مسلمان ہوں۔ وہ فوجی بھی مسلمان تھا۔ اس نے انہیں پناہ دی اور بس اسی ایک جملے نے ان کی جان بچا لی۔ 20 دن، پورے 20 دن! ایک 8 سال کے بچے کے لیے یہ 20 دن تنہائی اور غیر یقینی میں کیسے گزرے ہوں گے، اس کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس انتظار کے بعد آخر کار لاہور کے والٹن ریفیوجی کیمپ میں وہ اپنے خاندان سے جا ملے۔ بچپن کے اسی خوفناک تجربے نے ان کے اندر وطن سے محبت کی ایسی چنگاری پیدا کی جس نے ان کی پوری پروفیشنل زندگی کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں، انہوں نے پہلے سول سروس جوائن کی، لیکن وہاں کرپشن دیکھ کر ان کا دل اٹھ گیا۔ پھر جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو اس جذبے نے انہیں ایک بڑے مقصد کی طرف کھینچا، اور وہ مقصد تھا پاکستان آرمی۔ یہ فیصلہ دراصل اسی قوم کی حفاظت کی پکار پر لبیک کہنا تھا جس کی سرحد تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بچپن میں چلتی ٹرین سے چھلانگ لگائی تھی۔ کئی سال بعد جب وہ ٹریننگ کے لیے امریکہ گئے تو ان کی زندگی میں ایک اور امتحان آیا۔ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انہیں ایک ایسی آفر دی جسے ٹھکرانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ فوری امریکن شہریت، US ایئر فورس میں کمیشن اور آرام اور عزت کی زندگی۔ ایک طرف یہ سب تھا اور دوسری طرف پاکستان۔ لیکن ان کا جواب بالکل صاف اور دو ٹوک۔ انہوں نے کہا، میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں کبھی اپنے ملک سے غداری نہیں کروں گا۔ بات ختم۔ یہ جواب اسی عزم کا ثبوت تھا جو 1947 کی آگ میں تپ کر بنا تھا۔ لیکن پاکستان کے لیے ان کی خدمات صرف ایک سپاہی تک محدود نہیں تھیں، وہ ایک ہیلر بھی تھے، ایک مسیحا جنہوں نے اپنی زندگی اس قوم کے میڈیکل انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے وقف کر دی۔ ان کا کیریئر دیکھیں تو آرمی میڈیکل کور میں میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے، پھر پاکستان ایئر فورس کے سرجن جنرل کے طور پر خدمات انجام دیں۔ حکومت نے انہیں سیکرٹری ہیلتھ مقرر کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ رکے نہیں، ریلوے ہاسپٹل کی پوری ٹرانسفارمیشن کی انہوں نے، اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کے قیام میں بھی ان کا بہت اہم کردار تھا۔ یعنی انہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے میڈیکل سسٹم کی بنیادیں مضبوط کرنے میں لگا دیں۔ اور اب ہم آتے ہیں ان کی زندگی کے اس واقعے پر جو ہمیں واپس اسی سوال پر لے آتا ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کے آخری حصے میں ایک ٹرین کے سفر کا ہے، جہاں ان کی پوری زندگی کا سفر ایک ہی
बहुत पावरफुल सबक में सिमट गया। जनरल साहब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और तकसीम पर एक किताब पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गईं। उनके पास बैठे एक नौजवान डॉक्टर ने ये देखा और हिम्मत करके वो सवाल पूछ लिया जो शायद पूरी एक नस्ल के जहन में था कि सर, आप लोगों ने पाकिस्तान बनाया ही क्यों था? अब जनरल अजीज चाहते तो कोई जज्बाती जवाब दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस नौजवान को फैक्ट्स दिखाए, तारीख के आईने में। उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का रिकॉर्ड सामने रखा, और रिकॉर्ड क्या था कि 1861 से लेकर 1947 तक, यानी 86 सालों में वहां से सिर्फ एक मुसलमान ग्रेजुएट हुआ। जी हां, 86 साल में सिर्फ एक। ये आदा तो शुमार असल में मौके ना होने की उस घुटन की कहानी सुना रहे थे। ये फैक्ट्स बताने के बाद उन्होंने वही अपना तारीखी जुमला दोहराया जो हमने शुरू में सुना था। उन्होंने उस डॉक्टर से कहा, सच ये है बेटे, अगर पाकिस्तान ना बनता तो मैं शायद एक क्लर्क होता और तुम शायद एक चपरासी होते। उन्होंने समझाया कि पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये मौके का, अपॉर्चुनिटी का एक दरवाज़ा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने आने वाली नस्लों को ये मौका दिया कि वो मज़हब की वजह से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आगे बढ़ें। तो जनरल अजीज की ये कहानी सिर्फ माजी का एक किस्सा नहीं है, यह असल में हम सब से हाल में खड़े होकर एक सवाल पूछ रही है। सवाल इस मुस्तकबिल के बारे में जिसे हम सब ने मिलकर बनाना है कि पहली नस्ल ने तो पाकिस्तान बनाने की कीमत अदा कर दी, अब उसे बरकरार रखने के लिए हमारी नस्ल की क्या जिम्मेदारी है।